مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ محمد کے بعد 48 نمبر سورہ فتح، جو نزول کے اعتبار سے تو 48 ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اور نزول کے اعتبار سے 111 نمبر سورت ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ رب کریم نے اس سورت میں فرمایا کہ اے رسول مکرم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ یہ فتح کون سی فتح تھی؟ اس میں مفسرین کرام کے کافی اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ ہم نے تمہیں فتح مکہ دیا، اور بعض کہتے ہیں روم کا فتح ہے، بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ جو اکثریت عیسوی پر ہیں۔ نمبر 4 وہ کہتے ہیں دلائل اور براہین سے اسلام کی فتح مراد ہے، اور نمبر 5 اسلحہ سے اسلام کی فتح۔ جمہور مفسرین کی نزدیک اس سے مراد حدیبیہ کی فتح ہے، جو 6 ہجری کو ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفتح کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد حدیبیہ ہے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام۔ بار بار اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر سے، ہر قسم کے لغزشوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ بظاہر کبھی نسبت ہوتی ہے، اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تو ہم نے کہا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا، گندم دانا تھا، بہانہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اولاد کو سمجھانا تھا کہ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، وہاں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے، ورنہ ان کا انتخاب تو اللہ نے کیا ہوتا ہے، وہ اور خطاؤں کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے ہوتے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر استقامت دے، برقرار رکھے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مراد اس سے ہوتا ہے اِرْشَادُ إِلَى الْمَطْلُوبِ، اور جب غیر اللہ کی طرف ہو تو اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمیں جو ہمارا مطلوب ہے وہاں تک پہنچا۔ راستے میں بڑے ڈکیت ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، کہ اس دلدل میں کہیں پھنس نہ جائے اور یہ دولت ایمان ہاتھ سے کہیں نہ چلا جائے۔ تو بار بار کہ یا اللہ اسی پر استقامت دے، اسی پر استقامت دے۔ انسان کمزور ہے النفس و شیطان سے، اور اس پرفتن دور سے لڑنا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو بار بار یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض اوقات انسان غلط راستے پر گامزن ہوتا ہے، کہتے ہیں میں صحیح راستے پر ہوں،
شیطان تو ورغلا لیتے، بولے یہ صحیح ہے صحیح ہے۔ دنیا میں کتنے فرقے بن گئے، اہل سنت و جماعت تو ایک وہ ہے نا، لیکن ہر ایک کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کہتے بس ہم جنتی بن گئے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نہایت قوی مدد فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہی تو ہے جس نے سکینہ، دلوں کا چین، دلوں کا سکون نازل فرمایا، فی قلوب المؤمنین، مسلمانوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان ان کے پہلے ایمان سے اور زیادہ ہو، پختہ ہو، ایمان میں پختگی پیدا ہو۔ انسان جتنا دین کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے تو پختگی ہوتی ہے، جتنا دین سے دور ہوتا ہے پھر شیطان اپنے چرغے میں لے لیتا ہے تھوڑے، کیونکہ ماحول سے اب نکل جا تو گناہوں کے دلدلوں میں آؤ گے۔ ہماری نسلیں برباد کیوں ہوتی ہے؟ جب غلط لوگوں کے ہاتھوں پہ چڑھ جاتے، فحاشیوں اور یانیوں پہ۔ ہمارے نسلیں آج ڈکیتیں کرتے رہتے ہیں، فحاشیوں اور یانیوں میں لگے ہوئے، دین سے دور۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جنود، جندن، لشکریں، زمین و آسمانوں کی لشکریں اللہ کی ہی ملک میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ مسلمان مرد عورتوں کو جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور مٹا دے ان سے ان کے سیئات، ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ مسلمان مرد اور عورت، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں پڑھا تھا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ ایک خود بھی نمازی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے منافقین کا 67 نمبر آیات میں، منافقین مرد عورت ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ مسلمان کہیں غلط راستے پر گامزن نہ ہو۔ آپ نے کسی کو بھی غلط مشورہ دیا تو اگر آپ قرآن پاک کے پاس بیٹھے تو آپ کو یاد آئے گا کہ برائی کی طرف دعوت دینا، یہ تو منافقوں کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ میں کیا منافق ہو گیا؟ فوراً توبہ کرو گے۔ قرآن پاک کے پاس اتنا بیٹھو کہ تمہیں اپنے 24 گھنٹے میں کوئی کام کرو تو تمہارے سامنے قرآن کی آیت ہو کہ نہیں میں نے اللہ کے کلام میں ایسے پڑھا۔ کوئی کسی سے پوچھے آپ قرآن کے بارے میں کوئی آیت بتا سکتے ہو؟ کیا بتا سکتے؟ اگر وہ بیٹھا تو بولے کہ ہاں 100 آیتیں میں بتا سکتا ہوں، وہ شروع ہو جائے گا، شروع سے سنیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اٹھتے بیٹھتا ہوں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں اٹھتے بیٹھتے۔ سورہ فاتحہ تو ہر کوئی پڑھتے نا، یا اللہ غلط روستوں گمراہ لوگوں سے بچا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے، مجھے قرآن کہتا ہے، میں نیک لوگوں کا راستہ اللہ سے مانگتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ میرے قرآن سے میں نے یہ سیکھا، اگر میں قرآن سے میں اگر نیک پرہیزگار ہوں تو اس قرآن سے میں مستفید و مستنیر ہوں گا، اگر میں دین سے دور ہوں گا تو میرے دل پر مہر لگ جائے گی، میں اندھا بہرا گنگا ہو جاؤں گا۔
آپ قدم قدم پر آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام میں نے پڑھا، ہاں الحمدللہ، میں آپ کو کتنی آیتیں بتا دوں، الحمدللہ میں نے اللہ کے کلام میں پڑھا، مجھے یاد ہے سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 83 کہ فساد اور بڑے پن کا ارادہ کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ ہاں میں نے اللہ کے کلام میں پڑھا، جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقویدار ہوں۔ ہاں میں نے اللہ کے کلام میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو یہ ایسے کلام ہے پورا تیرے دل میں اتر جائے گا۔ اور آپ سوچیں کہ میرے ذہن میں تو میں چل رہا ہوں، میری استاد جی نے تو بولا آیت ہے، کہ میرے ذہن میں تو کوئی آیت بھی نہیں آ رہی، تو سمجھ لے کہ میں دین سے دور ہوں۔ راستے پہ جا رہے میں بچوں کو تربیت دیتے میں کہا دیکھو تم جا رہے ہو، اچانک عورت پہ نظریں پڑ گئی، تو قرآن سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 30 آ گئی کہ اے محبوب اپنے امت کو کہہ دے اپنی نگاہوں کو ذرا نیچے رکھے۔ آپ کے سامنے آ گئی اللہ کا حکم ہے۔ آپ گانا بجانے کو پسند کرتے ہیں کہ فوراً سورت یہی سورت جو ابھی بتائی اس کی 19 نمبر آتا آ گئی کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی گانے بجانے پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نماز میں سستی آ گئی، فوراً آیت سامنے آ گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 42 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 کہ نماز میں سستی کرنے والے تو منافقین ہیں۔ فوراً آپ نے نماز کو ضائع کیا، فوراً سورت نمبر 19 آیت نمبر 59 آ گئی کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے نمازوں کو ضائع کریں گے، یہ جہنم کی غیہ وادی میں جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں کھل جائے گی جب آپ قرآن کی حفاظت میں آؤ گے، کس قدر وہ آپ کے دل پہ وہ دے رہا ہے۔ اور آپ مسلمان ہیں، آپ جب ایسے آئے گی، کیونکہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے نا اس کو آتا ہے۔ میں بچوں کو آج درد دے رہا تھا، میں نے بولا ارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، میں نے بولا وہ تو راستے پہ جا رہا تھا، بچہ تھا، اور ڈاکو نے جب پکڑا نا تو بولا تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں، تو فوراً امی کی بات یاد آئی۔ اب بولا کہ نہیں، تو بولے نہیں وہ امی نے جو بولا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ تو میں نے بولا صرف امی کی بات یاد آ گئی اور جھوٹ نہیں بولا، اور سب ڈاکو مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ کا کلام یاد آیا اور تو نے وہ غلط ارادہ ترک کیا، نیکی محسوسیت اس میں چاقو چوبند مستعد ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ان کے گناہ مٹا دے، تو یہ اللہ اور یہ جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، دیکھیں وہاں پہ سورۃ توبہ میں بھی منافقین کا وہ ذکر پہلے تھا اور اس کا بعد میں تھا، مسلمانوں کا بعد میں تھا، یا مسلمانوں کا پہلے تھا منافقین کا بعد میں تھا۔ وہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا تو 5 آیتیں، اس میں تو ایک تو قرآن پاک کی حقانیت بھی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اس کے بعد 2 آیتیں مسلمانوں کی تعریف پر تھی اور ایک اس کے رزلٹ پر تھی، 5ویں نمبر آیت، پھر اس کے بعد پکے کافروں، پھر اس کے بعد منافقین کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہاں منافقین مرد اور عورتیں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور عورتیں، الظانین باللہ ظن السوء، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو برے گمان رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، یعنی اللہ والوں پر، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے، یہی تباہ اور برباد ہوں گے۔ تو یہ واقعہ حدیبیہ کا چل رہا ہے، صلح حدیبیہ، تو جب یہ جا رہے تھے عمرے کے لیے، 1400 صحابہ کرام تھے، تو منافقین نے بولا ہم کسی طریقے سے رہ جائیں، کیونکہ مشرکین تو بڑے غصے میں ہیں اور یہ جیسے جائیں گے ختم ہو جائیں گے، مدینہ پھر ہمارا، اور یہ نبی کا شہر ہے، تا قیامت نبی کا شہر رہے گا، اس کی حفاظت رب کعبہ کر رہا ہے، رب کائنات کر رہا ہے۔ تو بولا بہانے کر ادھر ادھر ادھر، تو کہتا ہے یہ دیکھے، انہوں نے بولا زمانے کی گردش آئے گی، بس جان جو بولا ہے ارے یہ تمہارے اوپر آئے گی۔ جب وہاں بیعت رضوان ہوا نا، کئی معجزات سامنے آئے، پورا واقعہ آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، پھر یہ افواہ ہو گئی کہ وہ تو شہید کر دیے گئے، اور پھر عقائد و جان نے فوراً بیعت لی، بولا
حضرت عثمان کا انتقام لیں گے، بیعت کے لیے سب تیار ہوئے. پھر پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. پھر بیچ میں یہ بات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے مجھے تو یہی کہا کہ آپ طواف کر لیں. یہ گیا تھا نا کہ بات کو سلجھائے. انہوں نے بولا کہ کرنا چاہتے، انہوں نے بولا میرے نبی میرے ساتھ نہ ہو اور میں طوافیں کرتا رہوں. بہت سارے لوگ ان کو تو موقع مل گیا، بولے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب بہرحال بعض بظاہر انہوں نے بولا کہ ہم نے یہ جو صلح کی یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کے جو مسلمان ہوں گے تو واپس دیں گے، اگر ہمارے کوئی مرتد ہوں گے تو واپس نہیں دیں گے، یہ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی، اس کو کھلا فتح کا برقرار دے دیا. اور اس میں یہ 6 ہجری 8ویں ہجری میں پھر جو ہے مکہ فتح ہوا اور وہاں گئے تو خیبر کی فتح ہوگی. سب ہر طرف سے کفر کی شکست. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے حضور علیہ السلام سے اور کہتے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارے بولا میں اللہ کا نبی ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ بولے جو اللہ کا نبی کہتے وہ صحیح ہے. بظاہر تو وہ کہہ رہے تھے کہ لڑے کیوں نہیں، وہ خون جوش مارا تھا. ہم ان کی باتیں مانیں، ہماری بات ہمیں باتیں منوائے، ہم عمرے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیتے. بولا ارے اس سے بھی کامیابی ہے. اگلے سال آئے، انہوں نے عمرہ بھی کیا اور سب کچھ ہوا. اور پھر اسلام ایسے عروج پہ گیا اور وہ ایسے نیست اور نابود ہو گئے. تو یہ وہ واقعہ کہ منافقین نے کیا سوچا تھا ہو کیا گیا. ان کے آرزویں خاک میں مل گئی. وغضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب فرمایا. ولعنہم، ان پر لعنت کی. وعد لهم جہنم، ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. وعدت للکافرین، 24 نمبر آیت میں سورہ اس میں بقرہ میں یہ پڑھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور پھر سورہ آل عمران میں وہاں غالباً 32 نمبر آیت میں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی. مسلمان ہمیشہ اس سے پناہ مانگتا، کہتے اللہم اجرنا من النار وساعت مصیرا. اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے جہنم، کتنا برا ٹھکانہ ہے، اللہ بچے. وبئس المہاد. انا ارسلناک شاہداً، اے محبوب ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے خصوصاً اپنی امت پر گواہی دینے والا بھیجا، اور ومبشراً، اور نیکوکاروں کے لیے ثواب کی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور نافرمانوں کے لیے بدینوں کے لیے ڈر سنانے والا بھیجا. پیارے آقا دو جان پوری دنیا کی امتوں کی گواہی دے گا. اور پھر یہ امت لتکونوا شہداء علی الناس، یہ پھر تمام امتوں پر گواہی کہ ان کے نبیوں نے گواہی دی، اور ان کے سب کے اوپر پھر رسول اللہ کی گواہی ہوگی. یہ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی صفت ہے کہ ہم نے تمہیں گواہی دینے والا بھیجا. آپ اس کی شہادت دیں گے کہ آپ نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی تھی. ایک قول یہ کہ آپ اپنی امت کے تمام اعمال پر شاہد ہیں، خواہ وہ اعمال اطاعت ہو یا معصیت ہو. انسان کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ دیکھیں میرے اعمال میرے نبی پر پیش ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا نا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا جانا بھی. جب دنیا سے جاؤں گا تمہارے اعمال پیش ہوں گے، تمہارے اچھے اعمالوں پر اللہ کی حمد تعریف کروں گا، اور برے اعمالوں پر تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال میرے نبی کو تو دکھ ہوگا نا. ایک والدہ ایک والد کو اپنے اولاد کی نافرمانی پر کتنا دکھ ہوتا ہے، اور پھر نبی وہ تو رحمت للعالمین ہے. دنیا میں آئے تو امتی امتی، ہاں، اور جب جانے کا وقت آئے امتی امتی. محشر میں ہر نفسی نفسی، ہمارے نبی ہمارے فکر میں امتی امتی. آج ہم وہ امت بن گئے کہ ان کے سنتوں پر ہمیں جو ہے نا اپنا برا لگتا ہے کہ نہیں. اللہ کی پناہ، یہ محبت ہے. محبت یہ ہے کہ حضور کی ہر ادا ہمیں اپنی دنیا مافیا سے بہتر لگے. بس اللہ
اس پر 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے ایک سنت پر. پھر بھی دیکھیں تو کوشش لگی ہے کہ ہم نماز پڑھے تو بس پینٹ شرٹ میں پڑھیں، بغیر ٹوپی کے پڑھے، بس کوشش لگی ہوتی. دن بہ دن یہی اللہ تعالیٰ میں وہ دن نہ دکھائیں. وہ وقت بھی آئے گا کہ امام بھی لگے ہوئے لوگ، ایسے مولوی بھی آئیں مصلی میں کھڑے ہوئے، امامہ نہیں، ٹوپی نہیں، ایسے ہی کھڑے ہوئے. پھر آپ وقت آئے گا ٹائی لگائے ہوگی، پینٹ شرٹ پہنے ہوں گے، تو جب امام ایسے ہو جائیں گے تو مقتدیوں کی کیا حال؟ یہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. آج ہمارے شادیوں میں دیکھیں، شادی حالوں میں جا کے دیکھیں، یہ رسول اللہ کی محبت میں. لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، وَرَسُولِ اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم ان کی مدد کرو، تم ان کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم ان کی توقیر کرو، رسول اللہ کی دونوں میں. وَتُعَزِّرُوهُ ہو کی ضمیر رسول اللہ علیہ السلام اس کا مرجع، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ یہاں سے پھر جملہ، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ وَاصِیلًا صبح اور شام، صبح اور شام. اس آیت میں تعزیر وَتُعَزِّرُوهُ کا لفظ ہے. تعزیر کا معنی ہوتا ہے تعظیم اور تکریم کرنا. قتادہ نے کہا اس کا معنی ہے آپ کی نصرت اور مدد کرنا، اور آپ کی مدافعت کرنا، اور آپ پر ہونے والے حملوں کو روکنا. حد سے کم سزا کو تعزیر کہتے ہیں. کوئی انسان ایسے گناہ سزا کوئی غلط کام کرتا ہے کہ جس میں شریعت میں حد مقرر نہیں ہے، تو قاضی وقت اس کو اپنے طرف سے تعزیر دیتے ہیں. اس کے تعزیرات پاکستان اپنے ثوابدید پر جتنی بھی سزا دے دے اس کو. صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ کا. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ کا واقعہ کہ بولو اس کو شہید کو حضور نے فرمایا آؤ، سب نے بیعت کیا. حضور نے پھر کہا یہ حضرت عثمان کا ہاتھ، اور پھر کیا فرمایا؟ انما یبایعون اللہ، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. نبی کی بیعت، اللہ کی بیعت. ہاں وما رمیت اذ رمیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جب مار رہے تھے اصل میں یہ ہم مارنے والے تھے. ہاں یہ رسول اللہ کی شان. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق تو رسول اللہ ہے. ویسے تو ہندو بھی کہتے ہیں اللہ اللہ، انگریز بھی کہتے ہیں مائی گاڈ مائی گاڈ، لیکن اللہ مائی گاڈ اس کا قبول ہے جو رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے. یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ید بلا کیف ہے، ید بلا کیف ہے. یہاں امام فخر الدین رازی نے اس کی یہ تعویلات کی ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ید ان کے ہاتھوں پر ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ید سے مراد اللہ کی نعمت ان کی نیکیوں کے اوپر ہے، یعنی ان کے نیکیوں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. نمبر 2، اللہ کی نصرت اور مدد ان کی نصرت اور مدد سے بہت زیادہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کی حفاظت فرمائے گا. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، تو جس نے یہ بیعت توڑی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، نقصان اسی پر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ سیؤتی اجرا عظیما، اور جس نے اس پر وفا کیا، اس عہد کو پورا کیا، تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا. اجر، جس کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. تو وعدوں کو توڑنے والے یہ تو منافق کی سے وہ ہے،
خامی ہے۔ اب مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے وعدے پورے کرو، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون وفا کرنے والا بنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، جنت کا وعدہ کیے، جگہ جگہ کامیابی کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ طریقے بتا اس پر رہو گے تو میرا وعدہ ہے تمہاری مدد کروں گا، تم سرخرو رہو گے۔ تو آج ہم نے سورہ فتح کی پہلی رکوع 10 آیتیں تلک عشرۃ کاملہ کا درس بھی کیا، اور جمعہ کی رات میں مزید وظائف بھی ہوئے۔ کریم اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً زندگی کو انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو غنیمت جانو، یہ زندگی جانے والی ہے، فارغ ٹائم ہے، اس کو غنیمت جانو، ان قریب تم مشغول ہو جائے گا۔ کریم مولا تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تیرے توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم سب کو توفیق دے زندگی بھر یا اللہ، جب ہماری زندگی ہے تو یا اللہ تعالیٰ کہ تیرا کلام پڑھیں اور پڑھائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں۔ یا اللہ حاضرین سامعین کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے بیماروں کو شفا کا علاج دلا، بے روزگاروں کو رزق حلال، پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوئے اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کو امن عطا فرما، رزق حلال سے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اللہ ہم مسلمانوں کا آپس میں متحد ہو کر یا اللہ تیری بندگی پیارے نبی کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر نصیب فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔